تو آپ دیکھیے جب نماز کے اندر ہم ہوتے ہیں تو پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اور جو سلام پھیرتے ہیں سنی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، اس کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں السلام۔ نماز کے اندر بھی سلام، اور سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ کر کے سلام، اس کے بعد کھڑے ہو کر کے سلام، یہ سلموا تسلیما کا جلوہ ہے کہ بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ذکرت عندہ فلیصلی علیہ، کہ جس کے پاس بھی میرا تذکرہ ہو، میرا ذکر کیا جائے تو اس سے اس پر لازم ہے، یہ لام جو ہے یہ لام امر ہے، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ مجھ پر درود پاک پڑھے۔ ومن صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، اور جو بندہ مومن مجھ پہ ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 نیکیاں 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور ایک روایت جو ہے اس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ جو 10 نیکیاں تو ملتی ہیں، اس سے آگے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ 10 درجے اس کے بلند فرما دیتا ہے۔ یعنی ایک بار درود پاک پڑھے 10 نیکیاں ملی ہیں، 10 درجے بلند ہوئے ہیں، اور 10 گناہ اس بندہ مومن کے معاف ہوئے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے اس حدیث پاک کو اپنی مستد میں، اور حضرت امام نسائی نے سنن نسائی کے اندر اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مومن مجھ پہ ایک بار جو بندہ مومن مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی بالفاظ دیگر آپ یہ سمجھیں کہ اگر کسی کو درجے بلند کروانے ہوں تو درود پاک پڑھے، نیکیوں کی کثرت کروانی ہو تو درود پاک پڑھے، اور گناہوں کو ختم کروانا ہو تو درود پاک پڑھے، اور دعاؤں کو قبول کروانا ہو تو درود پاک پڑھے۔ تو دعائیں قبول بھی درود پاک کے ذریعے، گناہ ختم بھی درود پاک کے ذریعے، نیکیوں کی کثرت بھی درود پاک کے ذریعے، اللہ کا قرب بھی درود پاک کے ذریعے، لوگوں کے درمیان مقبولیت بھی درود پاک کے ذریعے، اور جتنی دعائیں اور جیسی دعائیں اور جتنی حاجتیں اللہ کی بارگاہ سے منظور کرنی ہوں پہلے مصطفیٰ کریم پہ درود پڑھو، اللہ دعائیں پوری فرما دے گا اور حاجتیں بندے کی پوری فرما دے گا۔ تو حضرت امام طبرانی نے المعجم الصغیر اور المعجم الاوسط کے اندر اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ، کہ جو بندہ مومن مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ عشرا، اور جو بندہ مجھ پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ مئتن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ مئتن، اور جو بندہ مومن مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھتا ہے کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق، تو اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق سے بری ہے، اس کے اندر منافقت کی کوئی علامت نہیں ہے۔ پتہ چلا منافق کا کام درود سے روکنا ہے، مومن کا کام حضور پہ درود پڑھنا ہے۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ روکنے والی کمپنی کون سی ہے اور پڑھنے والی جماعت کون سی ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَبَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ، نمبر 1 یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ نفاق منافقت سے یہ بری ہے، اور دوسرا یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ جہنم سے بھی آزاد ہے۔ وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شہیدوں کے ساتھ مقام عطا فرمائے گا۔ اس کا مقام اور اس کا مرتبہ شہیدوں کے ساتھ ہوگا جو ہر دن نبی پاک علیہ السلام کی ذات پہ کم سے کم 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں قال خرج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک دن نبی پاک علیہ السلام باہر تشریف لے گئے، فرماتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے چلا گیا۔ دخل نخلا، تو نبی پاک علیہ السلام ایک کھجوروں کا ایک باغ تھا، اس میں آقا کریم علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اب یہ کیفیت بیان کر رہے ہیں حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کہ فسجد فاطال السجود، نبی پاک علیہ السلام نے ایک لمبا سجدہ کیا، کافی دیر تک آقا کریم علیہ السلام سجدے میں رہے۔ حتی خفت او خشیت ان یکون اللہ قد توفاہ او قبضہ،
کہ مجھے ڈر لگ گیا، میں بڑا رنجیدہ خاطر ہو گیا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی روح مبارک کو قبض تو نہیں کر لیا کہ اتنی دیر ہو گئی کہ آقا کریم علیہ السلام اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھا نہیں رہے۔ کہہ رہے ہیں کہ کالا فجیتو، میں آیا انظر، کہ میں آ کر کے دیکھوں نبی پاک علیہ السلام کی کیفیت اور آقا کریم علیہ السلام کی حالت کیا ہے۔ فرماتے ہیں فرفع راسہ فقال، اب نبی پاک علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اٹھایا، فقال، اور اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مالک یا عبد الرحمن، عبد الرحمن تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو یہ رنجیدگی کیسی، رنجیدہ خاطر کیسا ہے؟ چہرے کے اوپر پریشانی کے آثار کیوں نمایاں ہیں؟ کالا، تو یہ وہ عرض کرنے لگے، فذکرت ذالک لہ، یا رسول اللہ میں ڈر گیا تھا کہ کہیں آپ کی روح مبارک قبض تو نہیں ہو گئی، اتنا لمبا آپ نے سجدہ کیا ہے۔ کہہ رہے میں نے اپنی پوری کیفیت نبی پاک علیہ السلام کے سامنے سنا دی اور سارا دکھڑا حضور کی بارگاہ میں رکھ دیا کہ اس وجہ سے میں پریشان تھا۔ فرماتے ہیں کالا، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کالا فقالا، عبد الرحمن کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان جبریل علیہ السلام قال علی، کہ جبریل امین میری بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، میری چوکھٹ پہ جبریل امین آئے تھے اور آ کر کے انہوں نے کہا کہ الا ابشرک، کہ میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں، ان اللہ عز و جل یقول، کہ رب قدوس ارشاد فرماتا ہے، من صلی علیک صلیت علیہ، کہ جو بندہ آپ پہ درود پڑھتا ہے میں اس کے اوپر رحمتوں کی برسات کرتا ہوں، میں اس پہ رحمتوں کی برسات کرتا ہوں۔ تو رحمتوں کا مستحق ہونا ہو تو حضور پہ درود پڑھا جائے۔ تو اب ومن سلم علیک، جس کے اوپر سارا جھگڑا ہے، اب مجھے آج تک اس جھگڑے کی سمجھ نہیں آئی۔ رب قدوس نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو نبی پاک علیہ السلام پہ درود پڑھو۔ آگے فرمایا وسلموا تسلیما، اب جہاں صلاۃ کی باری آئی اور درود کی باری آئی، بس اتنا فرمایا صلو علیہ، درود پڑھو حضور پہ۔ اب عربی زبان و ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں ایک لفظ ہوتا ہے جسے مفعول مطلق کہا جاتا ہے، اور مفعول مطلق کبھی بیان عدد کے لیے آتا ہے، کبھی نو کے لیے آتا ہے اور کبھی تاکید کے لیے آتا ہے۔ اور یہاں سلمو کے بعد تسلیمہ یہ تاکید کے لیے ہے، مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانوں تم درود پڑھو اور سلام خوب پڑھو، درود پڑھو اور سلام، یا اللہ یہ خوب کیسے پڑھیں؟ تو آپ دیکھیے نماز کے اندر ہم ہوتے ہیں تو پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اور جو ہی سلام پھیرتے ہیں سنی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، اس کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں السلام۔ نماز کے اندر بھی سلام، اور سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ کر کے سلام، اس کے بعد کھڑے ہو کر کے سلام۔ یہ سلم و تسلیمہ کا جلوہ ہے کہ خوب مصطفیٰ پہ سلام پڑھو۔ اب اس حدیث پاک میں یہ ہے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ومن سلم علیکہ، رب نے فرمایا میرے محبوب، ومن سلم علیکہ سلمت علیہ، میرے محبوب جو تجھ پہ سلام پڑھے گا میں اس پہ سلام پڑھوں گا، جو تجھ پہ سلام پڑھے گا میں اس کے پہ سلام پڑھوں گا۔ اور اللہ جس کے اوپر سلام پڑھے پھر اس کا مقام اور اس کا مرتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ سلامتی کا اگر مستحق ہونا ہے تو مصطفیٰ پہ سلام پڑھنا پڑے گا، حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہونا پڑے گا، حضور کی بارگاہ میں آنا پڑے گا۔ اور پھر مصطفیٰ ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میرے رب نے کیا ارشاد فرمایا، کیا انعام امتی کو دیے حضور کے وسیلے سے، حضور کے واسطے سے، حضور کے طفیل، کہ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ سلام پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارے اپنی امت کے لیے انعامات نبی پاک علیہ السلام کو جب جبریل امین نے آ کر کے سنایا نا، اللہ کی طرف سے اتنے انعامات آ گئے آپ کی امت کے لیے، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا فسجدت للہ شکرا، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کیا ہے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ میری امت کو تو نے اتنے انعامات سے نوازا ہے۔ اور اس حدیث پاک کو حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر، حضرت امام حاکم نے المستدرک کے اندر اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ حضرت ابی ابن دنیا کی جو روایت ہے، اب کچھ الفاظ تو یہی ہیں لیکن کچھ اس کے اندر تھوڑے سے مختلف الفاظ ہیں، اس وجہ سے میں اس حدیث پاک کی بھی تشریح کر دیتا ہوں۔
یہ کہتے ہیں کہ راوی کہتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چند لوگ تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 5 یا 6 صحابہ کرام حضور کے ساتھ تھے، ان سے حضور الگ ہو گئے، اور الگ ہونے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات اور دن میں اپنی قضاء حاجت کے لیے بھی کبھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا، اور اس کے بعد ایک باغ کے اندر آقا کریم علیہ السلام تشریف لے گئے، فصلى فسجد فاطال السجود، اب حضور نماز میں مشغول ہو گئے اور بڑا لمبا سجدہ کیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا لمبا سجدہ ہے، فبکیت وقلت قبض اللہ روحہ، کہ میں رونے لگا اور میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا، اتنا لمبا سجدہ کیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کہتے ہیں اتنے میں فرفع راسہ فدعانی، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور مجھے بلایا کہ ادھر آؤ، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا تمہیں کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لمبا سجدہ کیا اور میرے دل میں خیال آیا کہ آپ کی روح قبض ہو گئی، اس وجہ سے میں رو رہا تھا۔ تو پھر اس آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سجد تو شکرا لربی، میں تو اپنے رب کا کے لیے سجدہ شکر ادا کر رہا تھا کہ اس پاک پروردگار عالم نے جو انعامات میری امت کو عطا فرمائے ہیں، من صلی علیہ صلاۃ من امتی، میرا امتی جو ایک بار مجھ پہ درود پڑے گا کتب اللہ لہ عشر حسنات، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دے گا، ومحا عنہ 10 سیئات، اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیا جائے گا، 10 گناہ اس کے ختم کر دیے جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سی احادیث مبارکہ ہیں جن میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود اور سلام پڑھنے کے بہت زیادہ فضائل اور ان کی عظمتیں بتائی ہیں۔ ایک بات میں یہاں پہ یہ بھی عرض کروں گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو مکثرین ہوں گے، مکثر کا مطلب ہوتا ہے جو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے ہوں گے، تو جو کثرت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے پر درود پڑھنے والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا پڑوس بھی عطا فرمائے گا اور اس کی وہ دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ اب یہ کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والا کون ہے؟ تو کم سے کم جو بندہ ایک دن میں 313 بار درود پاک پڑھے، کم سے کم کتنا؟ یہ اقل مقدار ہے، کم سے کم، اور زیادہ جتنا ہو سکے اتنا درود پڑھ لیں۔ اس سے بڑی تسبیح، اس سے بڑا وظیفہ، اس سے بڑا عمل روئے زمین پر کوئی نہیں ہے، درود پاک ہی سب سے زیادہ ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کون سا درود پڑھیں؟ جو درود پاک آپ کو یاد ہے بس وہی پڑھتے چلیے اور کثرت سے پڑھتے چاہیے اور رب سے اپنی ہر بات منواتے چلیے۔ اللہ تعالیٰ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ رب الجلال بندہ نوازا اپنی بارگاہ تقدس میں ہماری جانب سے پڑھی اور سنی گئی درس حدیث کو قبول فرما، اس کے اندر واقع ہونے والی غلطیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی مبارکہ ہیں ہم سب کو ان پر عمل پیرا فرما، ہم سب کو کثرت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تک پر سلام بھیجنے۔ یا اللہ اس ماہ مقدس اس کا آج تقریباً اختتام ہو رہا ہے، اگر اس میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو اس کو معاف فرما۔ جتنے بھی اس میں صدقہ کرنے والے حضرات، جتنے بھی اس میں عطیات کرنے والے حضرات، جتنے ہدایہ پیش کرنے والے، جتنے تیرے فرائض اور سنن نوافل اور مستحبات کو ادا کرنے والے، یا اللہ ان سب کے اعمال کو قبول فرما۔ رب کریم جتنے معتکفین ہیں دنیا کے اندر ان سب کے اعمال کو قبول فرما۔ اس عشرۂ عتق من النار کو ہم سب کے لیے جہنم سے آزادی فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما اور ہماری زندگیوں میں بار بار ہمیں یہ ماہ